اس سلسلے میں فضیل ابن عیاض کہتے ہیں من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ، جو بدعتی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو بدعتی کے ساتھ جالس، اس کے ساتھ اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، بدعتی کے ساتھ چاہے وہ دوست کے اعتبار سے ہو یا وہ معلم کے اعتبار سے ہو، مجلس کے اعتبار سے ہو، من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے، دین کا گہرا علم، سوجھ بوجھ اس کو نہیں ملتی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے سنت اور دوسرے بدعت۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت سنت کو کہتے ہیں، دین کی گہری سمجھ سنت میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے نبی کی ذمہ داری کیا بتائی؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے کتاب اور حکمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ صحابہ کو اور ساری امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ کتاب کون سی؟ اللہ کی یعنی قرآن، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت گہری سمجھ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ آپ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حکمت نبی کے ذریعے آتی ہے۔ جب آدمی بدعت کے راستے پر چلتا ہے تو اس نے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب نبی کے راستے کو چھوڑ دے گا تو اس کو حکمت نہیں ملے گی، تو بدعتی حکمت سے محروم ہوتا ہے، بدعتی حکمت سے محروم ہوتا ہے۔ اسی لیے بدعتی مجلس میں بیٹھنا، بدعتیوں کے ساتھ ان کی بات سننا، چاہے وہ انٹرنیٹ پہ کیوں نہ ہو، وہ بھی تو ایک مجلس ہے۔ ایک ایسا آدمی جو سنت کا پابند نہیں ہے، ایک ایسا آدمی جو قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں رکھتا ہے، اس کا منہج بدعتی ہے۔ اگر آپ اس کا بیان سن رہے ہیں، چاہے کتنی ہی دل لبھانے والی بات کریں، آپ کو دین کی گہری سمجھ نہیں ملے گی، آپ کو دین کی گہری سمجھ نہیں ملے گی، آپ سے حکمت چھین لی جائے گی۔ بدعتی کی صحبت سنت کا صحیح فہم انسان سے چھین لیتا ہے۔ اسی لیے کہا من جالس صاحب بدعت، جو بدعتی کی صحبت اختیار کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سزا اس کی کیا ہے؟ لم يعط الحکمہ، اس کو حکمت نہیں دی جاتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے حکمت ملے، اس کو ایسے علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو سنت کے پابند ہیں، سنت کی طرف بلاتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن رائے اور بدعات کی طرف بلانے والے ان کے مجلسوں میں بیٹھے گا، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے بازار میں چوراہے پر ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو، ایسا آدمی دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو جائے گا، حکمت اس کو نہیں ملے گی۔ اور حکمت کا ملنا خیر کا ملنا ہے، حکمت کا نہیں ملنا خیر سے محرومی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، بہت خیر دی گئی، بھلائی دی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ بدعتی کی صحبت اختیار نہ کرے۔ اب بدعتی دو طرح کے ہیں، ایک وہ آدمی ہے جو بدعتیں گھڑنے والا ہو، جو بدعت کی دعوت دینے والا ہو، وہ خود ایک پروپیگیٹر ہو، وہ خود بدعت پھیلانے والا ہو، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو بھولا بھالا سیدھا جاہل ہے، جس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسے لوگوں کی صحبت تو اختیار کرے اور ان کو سکھائیں جو جہالت میں مبتلا ہیں اور جن کو دین معلوم نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دین سکھائے۔ لیکن جو بدعت کی جنگ لڑ رہا ہے، جو بدعت کا داعی ہے، پروموٹر ہے، چاہے وہ عالم ہو یا وہ کوئی غیر عالم ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا
ان کی باتیں سننا، حتیٰ کہ ان سے حجت بازی کرنا بھی دل میں بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس صحیح صلاحیت نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے حجت بازی بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس کو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو بدعتی کی صحبت کے تعلق سے یاد رکھیں، ایسے لوگ جو بدعات کے داعی ہوں، ایسے لوگ جو بدعات کے داعی ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مفضل ابن محلحل کہتے ہیں کہ لو کان صاحب البدعۃ اذا جلست الیہ یحدثک ببدعتہ حذرتہ وفررت منہ، اگر ایسا ہوتا کہ تو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا اور وہ ڈائریکٹلی اپنی بدعت تجھ کو بیان کرتا، براہ راست بدعت تیرے سامنے پیش کرتا، تو فوراً تو محتاط ہو جاتا، ڈرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے، فررت منہ، اس سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ایسا عام طور سے ہوتا کہ کسی بھی بدعتی کے پاس تو جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کے ساتھ بیٹھے، وہ فوراً شروع کر دے، سنو ایک بدعت بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو، تو فوراً کہتا نہیں بدعت تو غلط ہوتی ہے اور تو بدعت بتا رہا ہے، آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، فوراً ایسا ہوتا ہے۔ بدعتی ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ کو فوراً اپنی بدعت کا انجیکشن دے، اپنی فوراً بدعت تجھ کو پیش کرے، بدعتی ایسا نہیں کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زہر کو مٹھائی میں دیتا ہے، وہ زہر کو مٹھائی کے ریپر میں دیتا ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِ مَجْلِسِهِ، لیکن بدعتی کیا کرتا ہے؟ اپنی مجلس کی شروعات میں، اپنی بات کی شروعات میں سنت کی حدیثیں تیرے سامنے رکھتا ہے، قرآن کی بات پیش کرے گا، حدیث کی بات پیش کرے گا، اور پھر ثم يدخل عليك بدعته، پھر اس کے بیچ میں اپنی بدعت بھی داخل کر دیتا ہے۔ فلعلها تلزم قلبك، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی وہ باطل بات، اس کی وہ غلط بات جو سنت کی خلاف ہے، اس کے اندر تیرے دل میں۔ اب دیکھیے آدمی کیا کرتا ہے، دھوکہ دینے والا کیا کرے گا؟ نوٹ 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 نوٹ، صحیح نوٹ ایک، نقلی نوٹ، پہلے اوپر نقلی نوٹ رکھے گا، ہاں 1000 کی نیلی نوٹ، آدمی بولے نیلی تھوڑی دیتی ہے تو گلابی دیتی ہے، آدمی فوراً پکڑے گا اس کو۔ لیکن اگر نوٹوں کے بنڈل میں ایک نقلی نوٹ ڈال دے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو لے لیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو مسئلہ بھیڑ میں ہوتا ہے، بھیڑ میں ایک 10 صحیح ایک غلط ایسا ہوتا ہے۔ تو بدعتی ایسا کرتا ہے، وہ صرف ایک دم رنگین بنا کے بدعت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا، وہ سنت 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 سنت، ایک بدعت پھر سنت سنت سنت، اس طرح سے تو اپنی بدعت آپ کو کیا کر دے گا؟ دے دے گا۔ اور آدمی بولے کہ سارا تو سنت بولتا، دیکھو قرآن، دیکھو یہ حدیث، سب تو اچھا بتا رہا نا، اس کی بات نہیں سننا۔ لیکن ایک عالم جانتا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ 9 باتیں صحیح کہیں، لیکن ایک بات یہ جو کہی ہے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور وہ 9 باتیں تو ہم بھی بولتے ہیں، لیکن یہ ایک بات جو اس نے غلط بولی ہے تیرے دل میں بیٹھ گئی اور تو اس کو مانے گا۔ ان 9 باتوں کی وجہ سے یہ ایک غلط بات تو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا، کیونکہ آدمی بھروسے کی بنیاد پر بات مانتا ہے، بھروسے کی بنیاد پر مانتا ہے۔ 9 باتوں سے اس کا بھروسہ پیدا ہو گیا اور ایک غلط بات اس نے پیش کر دی، تو انہیں 9 باتوں کی وجہ سے اس بھروسے کی بنیاد پر وہ ایک غلط بات مان لیا، ہو گیا نا گمراہ، ہو گیا گمراہ۔ لہٰذا یہ دھوکہ نہ کھائیں۔ کہتے ہیں ثم يدخل عليك بدعته، پھر وہ اپنی بدعت تجھ پر داخل کرے گا، فلعلها تلزم قلبك، اور بہت ممکن ہے کہ پھر وہ غلط بات تیرے دل سے چمٹ جائے، فمتى تخرج من قلبك، اور اب کہاں وہ تیرے دل سے نکلنے والی ہے؟ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، اس کا فین بننے کی وجہ سے، اب تو گھومنا جب شروع ہوا تو لائٹ چلی گئی تب بھی گھوم رہا ہے۔ آدمی فین بن گیا کسی کا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے خلاف سنتا نہیں۔ پھر بڑے سے بڑا عالم بھی اگر اس کے خلاف بولے تو کیا ہوتا؟ ان کو کیا معلوم؟ ان کو کیا معلوم؟ تجھ کو معلوم ہے۔ تو کسی سے دل جب لگ جاتا ہے، اس لیے پچھلے درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ
کسی کی محبت دل میں بیٹھنے سے پہلے پہلے اس کو چیک کر لو. اگر دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی، اس کے خلاف آپ سنو گے نہیں. حبک الشیء یعمی ویصم. ایک آدمی محبت کی وجہ سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، سنتا نہیں اس کے خلاف کوئی. سب پورا گاؤں مل کے بولے تو بھی نہیں سنتا. کیوں؟ دل اس پر آ گیا ہے، اب اس کے خلاف کچھ سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ بدعتی کا جو فریب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ براہ راست آپ کو بدعت پیش کرے، تشت میں لو بدعت لو، ایسا نہیں کرے گا. صحیح باتوں کے بیچ میں غلط بات پیش کرے گا. کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے؟ کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس کی بات کو پکڑ سکو؟ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک، اگر ہے تو آپ خود ہی اتنے اچھے آدمی ہو کہ آپ کو اس کی سننے کی ضرورت نہیں، آپ تو بولنے لائق ہو گیا. اتنا گہرا علم آپ کے پاس ہے کہ آپ برابر پکڑ سکتے ہیں. اتنا فاسٹ اگر آپ ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن عموماً انسان ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ علماء ہوتے ہیں جو برابر اس کی بات کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں.